گفتگو کا موضوع ہے کہ بچوں اور والدین کے لیے میڈیا ایجوکیشن کی اہمیت ضرورت. تو سب سے پہلے ہم اس موضوع پر ہی گفتگو کرنا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم اور ضروری موضوع اس حوالے سے کہ جہاں پر آج میڈیا کا استعمال اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ فیملی میں ہر ایک فیملی ممبر، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک اب اس میڈیا کو استعمال کر رہا ہے اور اس کی زد میں آ رہا ہے، اور اس کے اچھائی اور برائیاں دونوں سے وہ مستفید ہو رہا ہے، چاہے وہ اس میڈیا میں بیٹھ کر اچھی چیزوں کو حاصل کر رہا ہو یا بری چیزوں کو حاصل کر رہا ہو، لیکن وہ اس میڈیا کے یوزیج میں، میڈیا سے مستفید ہونے میں ہر ایک اس میں اب شامل ہے اور ہر ایک اس میڈیا کو استعمال کر رہے. اب جب میڈیا کا استعمال کرنا لامحالہ ہے، ہر ایک کے لیے یہ ایک ذاتی اور ضروری چیز بن چکی ہے، تو ساتھ ہی میڈیا کے استعمال کے ساتھ اس کا صحیح استعمال، درست استعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور جب بڑوں کے لیے یہ علم، میڈیا لٹریسی ضروری ہے، اس کے طریقے استعمال کو جاننا ضروری ہے، تو بچوں کے لیے تو بطریقے اولا ضروری ہے. جی بالکل. جہاں پر بچوں میں اتنی اویئرنیس، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے اچھے اور برائی کو بہتر طریقے سے پہچان سکے، اس کے صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہاں پر یہ میڈیا کے حوالے سے میڈیا لٹریسی اور درست پہچان حاصل کرنا بچوں کے لیے بطریقہ اولا زیادہ ضروری ہے. تو یہ آپ کا جو آج موضوع ہے اس حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے. اس پر بہت غور و فکر اور دقت نظر کی ضرورت ہے اس حوالے سے. جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا کا استعمال بھی ضروری ہے، تو اس کا استعمال کس حد تک والدین کے لیے، بچوں کے لیے ضروری ہے، اور تاکہ خطرے سے بچا جا سکے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زمانے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی صلاحیتوں کو ابھار سکتے ہیں اور میکسیمم اس سے اچھا فائدہ اٹھا کر اپنے اندر ترقیاں لا سکتے ہیں. لیکن دو چیز اس میں، ایک تو یہ کہ ہم نے میڈیا کو استعمال کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیا ہم پر سوار ہو جائے اور وہ ہمیں استعمال کرے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق میڈیا کو استعمال کریں. جتنی ہماری ضرورت ہے، جتنے میڈیا کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ضروریات کے حوالے سے. مثال کے طور پر بچے اپنی اسکولز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اسی ضرورت کے دائرے کو جانتے ہوئے اس کے مطابق ہم استعمال کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا ہدف لے کر میڈیا کے پاس تو جائیں، لیکن میڈیا کے پاس پہنچنے کے بعد اس کو استعمال میں اتنا مگن ہو جائے، اس کے استعمال میں اتنا غرق ہو جائے کہ اب ہم اپنے ہدف کو، جس ہدف کو لے کر میڈیا استعمال کرنے کی طرف بڑھے تھے، اس کو ہی بھول جائے، اور پھر ہم اس میڈیا کے اغوا میں آ جائے اور میڈیا ہمیں پھر اپنے ادھر ادھر مختلف جہات کی طرف لے جائے اور ہمیں اپنے مقصد سے دور کر. تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ اس میڈیا کو، اس بطور خاص سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کرے، پلاننگ کر کے سوشل میڈیا کی طرف آئے. جس طرح ہم کسی بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا برا نہیں ہے، ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا، مختلف ترقیاتی وسائل کو استعمال کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ اس کے کلچر کو اپنانا بھی ضروری ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا اس کا کلچر ہے، اور بطور خاص اسلامی کلچر، کہ اگر ہم کسی ترقی یافتہ ٹولز کو استعمال کر رہے، سوشل میڈیا کو اگر استعمال کر رہے، تو اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے استعمال میں بغیر کسی باؤنڈریز کے لحاظ کیے ہوئے، کبھی بغیر کسی پلاننگ کے اس کے اندر وارد ہو جائے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. نہیں، اس سے پہلے ہم نے پلاننگ کرنی ہوگی، مینج کرنا ہوگا، اور پھر اس سوچ سمجھ کر اس میڈیا کی طرف آگے بڑھنا. کیونکہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے اندر کود گئے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو بالکل ایسا ہوگا کہ جس طرح ہم کسی جو بغیر تیراکی، جو تیرنا نہیں جانتا، وہ کسی گہرے سوئمنگ پول میں ڈبکی مار لے، اس میں تیرنا چاہے، اگر وہ تیراکی نہ جانتا ہوگا تو وہ اس کے اندر ڈوب کر ختم ہو جائے.
تو اس سوشل میڈیا کی دریا میں، اس کے بہاؤ میں آنے سے پہلے ہمیں اس کے اندر تیرنا سیکھنا ہوگا. اور اس میں کوئی فرق اس حوالے سے نہیں ہے، چاہے وہ بڑے ہو یا ہمارے بچے ہو، ان سب کے لیے اس حوالے سے اس سوشل میڈیا کو جاننے کے حوالے سے اس کا علم ضروری ہے، تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکے. بطور خاص بچوں کے لیے اب اس میں فرق کیا ہے بڑوں بچوں میں؟ بڑوں میں یہ اویئرنیس اس حوالے سے زیادہ آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو خود جان سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بچوں میں کیونکہ وہ صلاحیت نہیں، تو بطور خاص اس کے لیے ذمہ داری بنتی ہے والدین کی کہ وہ ان بچوں کی جو میڈیا یوزیج ہے اس پر نظارت رکھے، ان کو مینج کرے، ان کو ایک خاص ہدف اور مقصد کے ساتھ اجازت دے میڈیا اور سوشل میڈیا کے استعمال کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی محدودیت کے، بغیر کسی باؤنڈریز کے بچوں کے ہاتھ میں وہ سوشل میڈیا دے دیا جائے. اب اگر اس کو سوشل میڈیا دینے کے ساتھ ساتھ، موبائل دینے کے ساتھ ساتھ اس کی کلچر نہ دی جائے، اس کو اس حوالے سے تعلیم نہ دی جائے، تو وہ خدا نخواستہ یہی چیز جو اس کے صلاحیتوں کو ابھارنے کا ذریعہ بن سکتا تھا، کہیں خدا نخواستہ اس سے نقصان نہ پہنچائے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے استعمال سے پہلے اس کے بارے میں جانیں، اس کو جاننے کے بعد ایک خاص مقصد کے ساتھ اس کو استعمال کریں، بے مقصد بیہودہ وقت تلفی کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. جی، بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی. مہدوی صاحب، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آج کل کا زمانہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا لٹریسی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی بحثیں ہوتی ہیں، کافی گفتگو ہوتی ہے، کچھ لوگ حامی ہیں، کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں. لیکن آپ نے کنٹرول کی بات بھی کہی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران جیسے اسلامی ملک میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کسی حد تک جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے، خاص طور بڑے پہ بھی جو ہے وہ کنٹرول ہے. اپنے کچھ چیزیں جو ہے اس پر روک ہے یہاں پر جو ہے. لیکن ہم بر صغیر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر چیزیں جو ہے وہ دسترسی میں ہے، بچوں کی پہنچ میں ہے. تو کس حد تک جو ہے وہ وہاں کے لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ یہاں پر تو خیر حد ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جو آزاد جسے کہتے ہیں کہ آزاد سوشل میڈیا جہاں پر ہے جن کے بچوں کے ہاتھوں میں، اس کو ہم کس حد تک کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال بیان فرمایا آپ نے. اور اس میں آپ کے سوال میں ایک پہلو نہفتہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ جتنا آزاد معاشرہ، آزاد میڈیا ہمارا میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا ہے، اتنا آزاد میڈیا تو شاید دنیا بھر میں کہیں پر آپ کو نہ ملے. کہ یورپ اور امریکہ میں اتنا آزاد میڈیا نہیں ہے جتنی آزادی ہمارے پاکستان میں پائی جا رہی ہے، یا بر صغیر میں بطور خاص پائی جا رہی ہے. کہ کسی بھی قسم کی باؤنڈریز نہیں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے ہو. یعنی اسکولنگ نظام میں بھی یہ بات نہیں سکھائی جاتی، اور نہ ہی والدین اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس حوالے سے تربیت کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بسا اوقات خود والدین اس بات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ بچے کس خطرے میں پڑ رہے اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے. بالکل. اگر والدین جان جاتے کہ بچے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، جو سوشل میڈیا وہ استعمال کر رہا ہے، کس قدر اس کے لیے خطرناک ہے، اس وقت خطرناک ہے جب وہ اس کے استعمال کا طریقہ نہ جانتا. تو ایک بہترین مثال اپنے بیان فرمایا ایران کی، کہ ایران میں اس حوالے سے چاہے وہ ایرانی گورنمنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ والدین ہو، اس حوالے سے وہ اپنے بچوں کو اویئر کرتے ہیں اور ان کو اس حوالے سے سکھاتے، نہ صرف سکھاتے بلکہ ان کے سوشل میڈیا یوزیج پر اپنی نظر بھی رکھتے. کیونکہ بچہ بالآخر بچہ ہے، اس کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا کانٹیکٹ ان کے سامنے آ جائے کہ جس پر وہ کنٹرول نہ کر سکے. اس کے لیے والدین کا ہونا ضروری ہے کہ وہ بچوں پر اس طرح سے ان کو صحیح راستہ دکھا سکے اور غلط راستے سے روکے. تو اس میں گورنمنٹ کا ایک کردار ہے وہ اپنی جگہ پر. ہم والدین کے کردار کی طرف سے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ والدین کا کیا کردار ہے. والدین کا یہ کردار ہے کہ سب سے پہلے خود اس حوالے سے اویئرنیس حاصل کرے، خود سیکھے اور جانے کہ سوشل میڈیا کے اندر کیا کیا چیزیں فراہم کی جاتی ہے، کہ ہم کن چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے. بطور خاص ان میڈیا، ان ممالک میں، جیسے بطور خاص بر صغیر کے ان ممالک میں جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی کسی بھی سائٹس، کسی بھی سوشل میڈیا پر
نہیں لگائی گئی اور بچے اور بڑے ہر قسم کے سوشل میڈیا کو وہ استعمال کر سکتے ہیں بآسانی بغیر کسی مشکل کے. تو اس وقت اب ہم نے تشخیص دینا ہوگا, ہم نے یہ پہچاننا ہوگا کہ ان میں سے کون سا کانٹینٹ, کون سا مواد, کون سے مطالب میرے لیے فائدہ مند ہے, ان کو میں استعمال کروں, اور کون سے مطالب میرے لیے نقصان دہ ہے اس کی طرف بڑھوں ہی نہیں, اس کی طرف متوجہ نہ ہوں, ان کی طرف نظر ہی نہ ڈالوں. تو یہ سب سے پہلے ہم والدین کو متوجہ ہونے کی ضرورت. اب جب والدین اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ سوشل میڈیا میں محض اچھائیاں نہیں ہیں, محض اچھے مطالب اور کانٹینٹ نہیں ہے, اس میں برائیاں بھی پائی جاتی ہے, اس کی طرف بھی متوجہ ہو گئے والدین, پھر اس متوجہ ہونے کے بعد اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بچے اگر سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ مثال کے طور پر اگر آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہو تو یوٹیوب ایڈز, کوشش یہ کی جائے کہ یوٹیوب ایڈز نہ دیکھی جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بےہودہ مواد ہو, جو ایسی چیزیں ہو جو بچوں کے دیکھنے کے قابل نہ ہو, تو ان سے بچا جائے. یہ بچہ جو سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے, یوٹیوب استعمال کر رہا ہے, فیس بک استعمال کر رہا ہے, انسٹاگرام استعمال کر رہا ہے, ان میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس کے سامنے مختلف پیجز آتے ہیں, مختلف ایڈز آتی ہے, تو بچہ جو اپنے والدین کی نظارت میں چاہے وہ ایجوکیشن ہی حاصل کر رہا ہے, کسی بھی علم کو سیکھ رہا ہے, کسی بھی مہارت کو حاصل کر رہا ہے, کسی بھی اپنے اسکول ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کوئی بھی چیز حاصل کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اسی حصول علم کے میدان میں اس کے سامنے ایسی چیزیں, ایسے غلط تصاویر اور ویڈیوز نہ چاہتے ہوئے اس کے لیے کھڑی کی جائے اور اس کو سامنے کھول دی جائے کہ جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو اس کے لیے بچوں کو مثال کے طور پر یہ سکھا دیا کہ آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہوئے ان سے اپنا آپ کو بچاؤ, یا جن یوٹیوب پیجز کو ہم نے الاؤ کیا ہے انہی کو صرف آپ وزٹ کرو, اس کے علاوہ دوسرے پیجز آپ وزٹ نہیں کر سکتے. جی بالکل. یا ایک کہ مختلف نیوز چینلز ہیں, ان نیوز چینلز میں سے بھی کن نیوز کو دیکھنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کس کو دیکھنا فائدہ مند نہیں ہے, ان میں سے کس کو فارورڈ کرنا فائدہ مند ہے, کس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے, کس چیز کو امپورٹنس دینی ہے, کس کو امپورٹنس نہیں دینی ہے. یہ وہ تمام تر چیزیں جو والدین نے سکھانی ہے بچوں کو. اگر والدین نہیں سکھائیں گے اور بچوں کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو یقیناً بچہ خود سے اس وادی میں داخل ہونے کے بعد اپنا آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے. جی ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہنے لگے کہ جب وہ کورونا کا زمانہ تھا تو کلاسز جو ہے وہ آن لائن ہو گئی تھی, تو اس میں جو ہے ان کا بچہ ہی پڑھ رہا تھا, اور ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کمرے سے جو ہے وہ کلاس کا ٹائم ہے, بچہ جو ہے موبائل لے کر کے کمرے میں پڑھ رہا ہے اور ہنسنے کی آواز آئی. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی کیا ٹیچر نے جوک کہہ دیا کہ جس سے ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارا بچہ اتنا زیادہ خوش ہو گیا. چپکے سے پیچھے سے آئے تو دیکھا کہ وہ صاحب جو ہے وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں, آن لائن کلاس چل رہی ہے, اس میں کارٹون دیکھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے تھے, کچھ تھا مطلب وہ ذہن سے نکل گیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہنے لگے کہ وہ ایک ایڈ آیا تھا, میں نے اس کو جو کلک کر دیا اس سے جو کھل گیا. تو ایک طرح سے اگر وہ کنٹرول نہ کرتے تو اس طرح سلسلہ چلتا رہتا. تو میڈیا, سوشل میڈیا اور جو میڈیا جو لٹریسی اس پر کنٹرول کرنے کے اور بھی طریقے ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ اسی مثال میں جو آپ نے بیان فرمائی کہ بچوں کو پرائیویسی میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت دینا, یہ بھی ان خطرات میں سے ہے جس کی طرف والدین متوجہ نہیں. جس طرح اس بچے نے نہ جانے میں ایک ایڈ پر کلک کر کے اس کے سامنے کارٹون کھل گیا, بالکل اسی طرح خدا نہ خواستہ اس کے سامنے بےہودہ تصاویر بھی کھل سکتی تھی. بالکل. تو یہ کتنا غلط موقع, غلط ایک استعمال ہے کہ جی ہاں لگتا ہے کہ رابطہ, جی بالکل فرمائیے. لگتا ہے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے, جیسے ہمارے ساتھی رابطہ دوبارہ جو ہے بحال کرنے کی کوشش کریں گے. جی ہاں, آپ مہدوی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے بچوں کو. جی یہ سب سے پہلی چیز کہ مختلف اس کو اویئرنیس دینا کہ ہر چیز کو نہیں کھولنا ہے. انٹرنیٹ میں جو بھی چیز آئے, جو بھی چیز سامنے آئے, تصویر آئے, ایڈ آئے, ہر اس تصویر کو, ہر اس ایڈ کو نہیں کھولنا ہے. سیکنڈ نمبر پر بچوں کو پرائیویسی میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے.
والدین بچوں پر کنٹرول رکھے، ان کے سامنے استعمال. ایسا نہ ہو کہ بچہ اپنے کمرے میں جا کر کمرہ لاک کر کے انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوں، یہ بول کر کہ میں اپنی کلاس لینے جا رہا ہوں، میں اپنا کوئی ایجوکیشن ویڈیو دیکھنے جا رہا ہوں. اسی حوالے سے کہ اگر بالفرض دیکھنی بھی ہے تو ایسی جگہ ہو جہاں پر ٹھیک ہے بے شک بچہ ایک کونے میں ہی بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھے، اس کلاس میں حاضر ہو، لیکن والدین کے نظارت سے باہر نہ جائے. والدین اس بچے پر نظارت رکھ سکے، چاہے وہ بچہ اپنے کمرے میں ہی کیوں نہ صحیح، لیکن وہ کمرہ لاک نہ کرے. والدین کبھی بھی آئے اور اپنے بچے کو دیکھ سکے، وہ جان سکے کہ بچہ کر کیا رہا، اپنے بچوں پر نظر رکھ سکے. نظارت رکھنا بہت اہم ہے، ضروری ہے اس حوالے سے کہ بچوں کو ان خطرات کا نہیں معلوم اور بچے بسا اوقات ان خطرات میں پھنس جاتے ہیں. اب پھنسنے کے بعد پھر ان کو اس خطرات سے باہر نکالنا انتہائی مشکل کام ہے والدین کے لیے. تو اس سے پہلے کہ بچہ خدا نخواستہ اس سے کوئی خطرہ کوئی مشکل لاحق ہو، اس کو اس خطرے سے بچایا جا سکے، اویئرنیس کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر نظارت بھی اسی طرح رکھی جائے. تو یہ دونوں پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سکھایا جائے ہر چیز کو نہیں کھولنا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کو پرائیویسی نہیں دینی چاہیے، ایسی پرائیویسی کہ وہ 100% اکیلا ہو کر کسی بھی چیز کو دیکھ سکے. تو اگر یہ دو چیزوں کو آپ والدین، ہمارے والدین اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو بچے ان خطرات سے زیادہ بچ سکیں گے. جی یہ تو ایک بات. دوسری جی بالکل فرمائیے. جی دوسری بات انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کہ بچے بسا اوقات انٹرٹینمنٹ کے لیے، مثال کے طور پر کرکٹ میچ آ رہا ہے، فٹ بال میچ آ رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک استعمال کرتے ہیں. اس میں بھی یہ چیز ہے کہ اس حوالے سے بچوں کو اویئرنیس دی کہ بے شک انسان کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے، کھیل کود کی ضرورت ہے، بچوں کو بطور خاص ضرورت ہے، لیکن اس میں اس بچوں کو یہ پوائنٹ بتایا جائے کہ جہاں پر ہم اس انٹرٹینمنٹ کو دیکھ کر اپنے ملک کے کرکٹ ٹیم یا فٹ بال ٹیم کو جیتتے ہوئے دیکھ کر خوشی محسوس کر رہے ہوتے اور اب خوش ہو رہے ہوتے، اتنا ہی ایسا اچھا ہوگا کہ ہم خود بھی کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس سے ہمارے ملک کو ترقی ہو اور ہمارے ملک کی ترقی ہو اور ہم اپنے ملک کے لیے باعث فخر بنے. بالکل کیوں فلاں فٹ بال پلیئر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، تم خود ایسے بنو کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے ملک والے، تمہارے لوگ، تمہارے رشتے دار، تمہارے ہم وطن تمہیں دیکھ کر خوش ہو اور تم ملک کے لیے ایک سرفرازی اور فخر کا باعث بنو. تو یہ ایک نالج ہے، ایک اویئرنیس ہے جو بچوں کو دینی چاہیے کہ وہ ان انٹرٹینمنٹ میں بھی لگ کر اس کو مقصد کو دیکھ سکے اور اپنے مقصد سے، اپنے ہدف سے دور نہ ہو. مثال کے طور پر یہی انٹرٹینمنٹ کی طرف اگر وہ بچہ متوجہ اور دیکھ رہا، فلاں کرکٹر ہے بہت بہترین طریقے سے کھیل رہا ہے، فلاں فٹ بال پلیئر ہے بہت اچھا گول مار رہا ہے، تو اس بات کی طرف متوجہ دلوائے کہ اس کے اندر کون سے پلس پوائنٹس پائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر فلاں فٹ بال پلیئر ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے، تو وہ محنت کر کے یہاں تک پہنچا. کوئی بھی انسان بغیر محنت کیے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا تم نے بھی اگر بے شک فٹ بال پلیئر ہی بننا ہے تو محنت تو کرنا پڑے گی. بغیر محنت کے تم بھی فٹ بال پلیئر نہیں بن سکتے. محنت کا پہلو، اس انٹرٹینمنٹ میں بھی جو مثبت پہلو ہے اس کی طرف متوجہ کرنا والدین کا کام، کہ وہ بچوں کو سکھائے کہ یہ اپنی محنت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بچہ یا بڑا سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس سوشل میڈیا کے استعمال میں اتنا اس کے اندر مگن ہو جاتے کہ ٹائم ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ کام جس مقصد کے لیے وہ آگے بڑھے تھے، بے شک اگر وہ کام پورا بھی ہو گیا، دوسرے کام کو اس کی طرف وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کام کو انجام نہیں دے پاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹائم مینجمنٹ نہیں کی. سوشل میڈیا کے استعمال میں ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے یہ ہے کہ ہم اس کے استعمال میں ٹائم کا خیال نہیں رکھ پاتے. یعنی استعمال کرتے ہوئے اس کو بغیر اس کے کہ میں کتنا وقت اس کو دے رہا ہوں، اس کو بغیر وقت کے بے انتہا ٹائم اس کو دے کر استعمال کرتے. اس میں کیا نقصانات ہیں؟ اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے جو روزمرہ کام ہے، جو پلاننگ کی بھی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی
یہ کام کروں گا اور یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، ان کاموں کو سر انجام تک نہیں پہنچا سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ انسان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کہ انسان کے سونے کے وقت، جاگنے کے وقت، کھیلنے کے وقت، دوسرے کاموں کے وقت، فیملی کو ٹائم دینے کے وقت، یہ سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے بطور خاص ان کے جو لیسن کا ورک ہے، ان کے جو سیکھنے کا ٹائم ہے، اسکول جانے کا ٹائم ہے، یہ سارے ٹائمز ان کی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہے جس کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے سے پہلے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں سماج سے۔ جی بہت بہت شکریہ۔